ہوا کیونکہ تصویر اتنی واضح تھی کہ اس کو چھٹلانا مشکل تھا، اسی لیے کئی لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ بھی جادو ہے۔ تقریباً ہر ملک میں چاند اور حضرت کی تصویریں شناخت کرائی گئی۔ سعودی عرب اس کے ہم نواز سیخ پا ہو گئے جیسا کہ حضرت نے تصویر گوھر شاہی نے لگائی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے، حضرت پر کیسے آ گئی؟ بنا سوچا کہ رب کی طرف سے کوئی بھی نشانی حرام نہیں ہو سکتی۔ سعودی حکومت نے اپنے شرعی اداروں سے یہ فیصلہ لے لیا اور کہا کہ گوھر شاہی واجب القتل ہے۔ اگر گوھر شاہی سرزمین مکہ میں قدم رکھے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ پاکستان میں بھی سعودی نواز فرقے گوھر شاہی اور اس کی تعلیمات کو مٹانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ جھوٹے مقدمات جن میں دفعہ 295 کا بھی مقدمہ بنا دیا گیا ہے اور کئی دفعہ گوھر شاہی پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ اب سورج میں بھی گوھر شاہی کی تصویر نمایاں ہو گئی ہے۔ ہم نے حکومت پاکستان کو مقدمات کی وجہ اور تصاویر کی تحقیق کے لیے کئی بار آگاہ کیا، لیکن اللہ کی نشانیوں کو حکومت اس سطح پر بھی فرقہ واریت کے دباؤ کی وجہ سے جھٹلایا گیا، بلکہ نواز حکومت نے سندھ حکومت پر بھی زور دیا کہ گوھر شاہی کو کسی طریقے سے پھنسایا، دبایا یا مٹایا جائے۔ اور اب ہم فوجی حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ان نشانیوں کی انصاف سے تحقیق کرے اور کسی بھی ڈر، خوف، دباؤ یا فرقہ واریت کی وجہ سے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا جائے۔ اللہ کی نشانی فتن ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ فتنہ مٹانے کے لیے ہیں، اور اس کا ثبوت ہے کہ گوھر شاہی کا درس جو امن اور اللہ کی محبت کا درس ہے، جس کے ذریعے ہر مذہب والے اپنے اسلام میں لگ گئے ہیں، اور آج ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی گوھر شاہی کے ایسے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں۔ اور تاریخ میں پہلا ریکارڈ ہے کہ کسی بھی مسلم کو گرجا گھروں، مندروں اور گردواروں میں وعظ اور تقریر کے لیے مسندوں پر بٹھایا گیا ہو۔ ایسے شخص کی دلجوئی کی جانی چاہیے جو کہ ملک کے لیے باعث فخر ہو اور اللہ کی طرف سے مامور ہو اور اس کی صداقت کے لیے اللہ نشانی دکھا رہا ہو، اور جس کی نظر سے لوگوں کے دل اللہ اللہ میں لگ کر اللہ کے محب بن رہے ہوں۔ لیکن دشمن اولیاء اور دشمن اہل بیت کے مولویوں اور جماعتیں ان کے خلاف سربستہ ہو گئی ہیں۔ بے بنیاد مقدمے، بے بنیاد حربوں اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کے ذریعے عوام کا رخ حجر اسود سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ بہت نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ ہے تو اس کی تحقیق کے لیے خاموشی کیوں ہے؟ اس کے متعلق پوری دنیا میں اتنا منفی اور مثبت پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اب اس کو دبانا مشکل ہے۔ ادھر بنیوں کو ماننے والے علماء سو گوھر شاہی سے بغض و حسد کی وجہ سے گونگے بنے ہوئے ہیں۔ تصویر کو واضح ہونے کی صورت میں جھٹلانا مشکل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ چاند پر جادو چل گیا ہے، جبکہ حضور پاک نے کہا تھا کہ چاند پر جادو نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں حضرت بھی جادو کی لیبٹری میں آ گیا ہے۔ اگر کعبہ بھی جادو کی زد میں ہے تو پھر مسلم کے پاس تحفظ کی کون سی جگہ؟ مثال دیتے ہیں کہ حضور پاک پر بھی جادو ہو گیا تھا، کعبہ حضور سے افضل نہیں ہے۔ بے شک حضور پاک پر جادو ہو گیا تھا، لیکن اس کے توڑ کے لیے سورہ والناس آ گئی تھی۔ تم بھی والناس کے ذریعے چاند اور حضرت سے پھونکے مارو۔ اگر یہ تصویریں نہ مٹیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو جائیں تو پھر تمہیں حق تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے اندر ابو جہل ہی ہے۔ اس امریکن میگزین کے سرورق پر بھی چاند کی تصویر بنی ہوئی ہے، جس کے اندر گوھر شاہی کی چھبی واضح نظر آ رہی ہے۔ اسکاٹ امریکی ادارے کی رپورٹ کا ترجمہ۔ میں نے فینکس شہر کے وسطی حصے کی تصویر لی اور اس میں نمودار ہونے والی چاند کی تصویر میں ایک انسانی چہرے کی شباہت نظر آتی ہے، جبکہ اس کو 90 ڈگری کے زاویے پر دیکھا جائے۔ گوھر شاہی اصلی تصاویر کے مختلف انداز۔ چاند کی تصویر، یہ تصویر اس کتاب سے لی گئی ہے جس کا نام پکٹوریل اسٹرانومی ہے اور جو کہ ناسا کے ایک محقق نے لکھی ہے۔ جب امریکہ میں یہ انکشاف ہوا کہ چاند پر کسی ایشیائی کی تصویر ہے جو حلیے سے مسلمان نظر آتا ہے تو انہوں نے تصویر کا رخ تبدیل کر دیا۔ نمبر 1 چاند کی اوریجنل تصویر ہے، نمبر 2 تصویر بھی چاند سے ہی تعلق رکھتی ہے، جس میں انہوں نے کچھ رد و بدل کی۔ سر کے اوپر جو چہرہ اور داڑھی تھی اسے برابر کر دیا تاکہ چہرے کی جگہ بال نظر آئیں۔ یہ حلیہ کلین شیو آدمی کا ہے، ملاحظہ ہو تصویر نمبر 3 جسے ڈزمول نے عورت کے روپ میں روشن کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کا رخ حضرت مریم کی طرف کیا جائے۔ خطاطی کے ذریعے تھوڑی کو چھوٹا اور گردن کو بھی پتلا کیا گیا ہے، جبکہ آنکھیں بھی لمبی کی گئی ہیں۔ اللہ کی نشانی میں ملاوٹ اچھا شگون نہیں ہے کیونکہ یہ چہرے عنقریب اس دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ Images of the moon on magazines and articles released by NASA. Whether you're in the east or in the west, try taking a photograph of the moon with personal cameras. From any angle you will see these images. Moon. چاند کی تصویر لندن سے شائع شدہ اس کتاب سے حاصل کی گئی ہے۔ چاند کی تصاویر اس اسکائی واچنگ کتاب سے لی گئی ہیں جو کہ ناسا کے ایک محقق ڈنزمور نے لکھی ہے۔
حجر اسود روزنامہ پرچم کراچی. حجر اسود پر انسانی شبیہ نمودار. شرک کا خدشہ بڑھ رہا ہے. شیخ حماد بن عبداللہ. یہ امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے. مکے کے فقیروں کا بیان. ماہنامہ دی گریٹ گاڈ. کرشمہ قدرت اور عظمت گوہر شاہی. حجر اسود میں سیدنا گوہر شاہی کی شبیہ کا انکشاف. The appearance of a human image on the holy black stone shocked in the Islamic world. The image is so clear that no one can deny its existence. Many are saying that the image is the face of the awaited Imam Mahdi alayhi salam. Karachi Muhasib News. According to our facts received from Saudi Arabia, Sheikh Ahmad bin Abdullah has issued a press release from Mecca. It states that prior to the pilgrimage, clear signs of a human image were visible on the black stone. The image is inverted and for this reason is not visible at the first sight, but can be seen clearly once it has been pointed out. Sheikh Ahmad bin Abdullah has said that there can be two reasons for this image. It could either have appeared naturally or it may be man-made. As the black stone is heavily guarded by officials and given that there are masses of pilgrims around at all times, it is unlikely that any person would be courageous enough to make and place an image on the black stone. The question rises that if the image has always been on the black stone, then why has nobody noticed it? The image is so clear that it cannot be denied or rejected. Sheikh Ahmad has further stated that spiritualists in Mecca are saying that the image on the black stone is the face of the awaited Imam Mahdi who is present somewhere in the world, and that the image exists so as people are able to recognize him. The Shaykh has further stated that officials are very concerned about destroying the image, as an image is unlawful according to Islamic law, and particularly as pilgrims compulsively bow in reverence and kiss the black stone as part of their ritual. Further, that if this is some misdeed perpetrated by someone, then there is an increased risk of blasphemy. The Shaykh said that due to the pilgrimage and the large crowds, no immediate action was possible, but this matter is now under serious consideration. This issue is very important and sensitive for the Islamic world, and for this reason all the news agencies have been sent this news by fax and the government informed. حجر اسود پر انسانی شبیہ. علماء میں کھلبلی. باوثوق رائے کے مطابق کراچی کے جید علماء ایک معروف دارالعلوم میں سر جوڑ کر بیٹھے رہے. شبیہ کا نظرانہ ایک حقیقت ہے، لیکن شریعت کی روح سے کس طرح تصدیق کی جا سکتی ہے؟ علماء حتمی فیصلے پر متفق نہ ہو سکے اور نظری طور پر دو گروہوں میں تقسیم. حجر اسود پر انسانی شبیہ نمودار. عالم اسلام میں سنسنی پھیل گئی. شبیہ اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ اور حلیہ مبارک. محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کی پبلش کی ہوئی اس دینیات کی کتاب میں حجر اسود کی تصویر میں حضرت گوہر شاہی کی شبیہ واضح طور پر نظر آتی ہے. Only when on the black stone is viewed upside down is the face seen. حجر اسود کی مختلف تصاویر اور تغرے جس میں نشان زدہ حجر اسود کے تغرے میں حضرت گوہر شاہی کی شبیہ واضح نظر آ رہی ہے. حضرت ریاض احمد گوہر شاہی کی وہ تصویر جو حجر اسود میں نمودار ہونے والی شبیہ سے مماثلت رکھتی ہے. مرزا لائبریری مکہ کا شائع شدہ. Newspapers headlines published in Pakistan. چاند اور حجر اسود میں حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی شبیہ کے انکشافات. دینیات حصہ سوئم کتاب کے اوپر حجر اسود اور نشان زدہ حضرت گوہر شاہی کی